میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. اڈیالہ کے چانسلر عمران احمد نیازی نے اپنی وکٹ خود ہی گرا دی ہے. ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ جی کپتان کی حکمت عملی، کپتان کا سیاسی ویژن، کپتان کا یہ، کپتان کا وہ. دیکھیں عمران احمد نیازی جو ہیں وہ خود پسندی کا شکار ہیں، اور وہ اس وقت جو چاہ رہے ہیں، جو عزائم رکھتے ہیں، وہ بنیادی طور کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہارڈ لائنر جو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے تاکہ ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ جو ہے اس کا تصادم ہو سکے. بیسیکلی جو انہوں نے علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اور ان کی جگہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے ویسے تو اس کے علاوہ آپ کی جیسے علم میں ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم کر رہے ہیں، اور وہ استعفیٰ بھی دیں گے اور سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کرانے کے لیے بھرپور اس کی حمایت بھی کریں گے. لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا، کیونکہ یہ جو کھیل ہوتا ہے اقتدار کا، یہ اتنا سادہ اور اتنا سمپل نہیں ہوتا. اس کے اندر کس کو اقتدار نہیں چاہیے، اور جب کوئی شخص وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو وہ پہلے 5-6 ماہ کے بعد اس کو اپنے اختیارات کا اور اپنی اتھارٹی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب 2 سال مکمل ہو جائیں کسی وزیر اعظم کے یا وزیر اعلیٰ کے، تو اس کو آپ پھر اس کے بعد ہی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم تصور کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اختیارات، اپنی اتھارٹی کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے. اور اقتدار کا ایک خمر ہوتا ہے، اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے، اقتدار کی ایک لت ہوتی ہے، اقتدار کی ایک چاہت ہوتی ہے. اس لیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو باپ بیٹے کا نہیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے. تو اقتدار میں تو ہر شخص جو ہے اس کو پاور چاہیے، اور پاور کا ایک خمار، ایک نشہ جو ہے وہ ہم تاریخ سے جو ہے اس سے متعلق خاصے ہم نے سبق جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہے مطالعے کے لیے. تو علی امین گنڈا پور جی، میرے اپنا انالیسز ہے کہ وہ مزاحمت کریں گے ہی کریں گے، اور وہ اتنی آسانی سے اپنا جو اقتدار ہے وہ آفریدی صاحب کو نہیں پاس آن کریں گے. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، اس کے اندر مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں. اب ان مختلف دھڑوں کی موجودگی میں کیا یہ سموتھ ٹرانزیشن ہوگا؟ کیا علی امین گنڈا پور وہی نہیں جو کہ بیشتر اعلانات کر چکی ہیں؟ ابھی تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر وہ عمران خان کو بازیاب کرائیں گے، لیکن وہ 90 دن کا وقت میرے خیال سے 2 دن میں مکمل ہو رہا ہے، اور وہ 90 دن جو ہے وہ پورے نہیں ہوں گے اس کے. اور عمران خان صاحب نے جناب ان کو مستعفی ہونے کا جو ہے وہ حکم سنا دیا، ان کو کہہ دیا جی ریپلیس کریں ان کو. یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ میں جو سر پر جو رکھی ہوئی ہے، پگ رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارا کفن ہے اور ہم کفن باندھ کر آ رہے ہیں، اور عمران احمد نیازی کی رہائی کے بغیر وہ واپس نہیں لوٹیں گے. وہ قسمیں، وہ وعدے، وہ اعلانات، وہ بڑکیں، کیا کوئی ایک بھی وفا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم گھر نہ پہنچے تو ہمارے غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیجیے گا، یہ اعلان کر رہے تھے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ نہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے کفن کا بندوبست کیا ہوا تھا، وہ وہاں سے پتلی گلی پکڑی اور وہ بھاگ گئے، یو ٹرن لے لیا. جب بشرا بیگم کے ساتھ آئے تھے 26 نومبر کو، تبھی اسی قسم کے اعلانات کیے تھے، اور پھر وہ وہاں سے بھی جناب وہ مکر گئے. تو یہ باتیں جو ہے نا گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. ہمیشہ اسلام آباد پولیس کو وہ چکمہ دینے میں کامیاب رہے. وہ یہ اعلانات اور بڑھ کے مار کر تو ضرور اسلام آباد آئے، لیکن پھر وہ آگے اس معاملے کو کنکلوڈ کرنے تک نہیں پہنچے، وہ انہوں نے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. کبھی کہانی سنا دی کہ میں پتہ نہیں کتنے ضلع جو ہے وہ پیدل چل کر آیا ہوں، کبھی کیا کہانی، کبھی کیا کہانی، کبھی کہتے ہیں گولی کیوں چلائی. ہمیشہ نیا منجر انہوں نے بیچا، لیکن نہیں کیا تو عمران احمد نیازی کی رہائی کے لیے اس کو منطقی انجام تک اپنی تحریک کو نہیں چلایا. پھر 5 اگست کی جو تحریک جس کو نقطہ عروج پر ہونا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو لہٰذا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اپنی ذات کو یقینی طور پر بچائیں گے. علی امین گنڈا پور کو
یعنی وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، تو یقینی طور کے اوپر ایک کشتی نے تو ان کو یعنی ڈس اون کر دیا نا، ایک طریقے سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی تم فارغ ہو. تو پھر اب جو دوسری کشتی ہے وہاں سے اگر ان کو سپورٹ مل گئی تو، یا دوسری کشتی سے وہ سپورٹ حاصل کرنا چاہی تو، اور وہ اسی کشتی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اسی کشتی کے پاس تقریباً 20 سے 22 اراکین صوبائی اسمبلی کے حلف نامے موجود ہیں. اب یہ حلف نامے موجود ہیں یا نہیں موجود، لیکن اس صورتحال کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب، کیونکہ یہ روایتی حریف ہیں، ایک ہی علاقے سے ان کا تعلق ہے، ایک ہی حلقے میں مد مقابل الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈا پور. تو جب وہ استعفیٰ دیں گے، اگر دیں گے تو، ویسے مجھے یقین نہیں ہے، اگر استعفیٰ دیں گے تو وہ استعفیٰ کس کو دیں گے؟ گورنر خیبر پختونخوا کو. اب وہ انہوں نے ٹویٹ کیا کیا جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو اگر استعفیٰ دیں گے تو منظور کس نے کرنا ہے؟ گورنر صاحب نے. اب گورنر صاحب جو ہے کتنی خوشی سے قبول کریں گے ان کا استعفیٰ، یہ بھی اب دیکھنے کی بات ہے. کہ نئی تاریخ ہوگی، ایک ہسٹری کا جو ہے نا ایک نیا ایڈیشن ہوگا خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے. بہرحال جی آگے آئیں جی سہیل آفریدی صاحب کے اوپر. تو سہیل آفریدی صاحب کوئی منجے ہوئے سیاست دان نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن کا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے. صرف یعنی جوشیلی تقریر کرنے سے کوئی شخص لیڈر نہیں بن سکتا. وہ قائد ایوان بننے کی کیا اس کے پاس صلاحیت ہے؟ یا یہ بھی ایک ایڈیشن ہے عثمان بزدار یا محمود خان، بلکہ میں تو کہوں گا جی عثمان بزدار، سردار عثمان بزدار، محمود خان، پرویز خٹک صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، ان تمام سے یعنی لوور کیٹیگری کا جو شخص ہے اس کو انہوں نے نامنیٹ کر دیا ہے. تو پھر اگر ایک منٹ کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ گنڈا پور، ویسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا جو انالیسز ہے، خبر نہیں انالیسز ہے کہ وہ کبھی بھی سر تسلیم خم نہیں کرے گا، لیکن اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ گنڈا پور ان کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرتے، تب بھی جو باقی حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر، وہ اتنی بآسانی ان کو حکومت بنانے دیں گے؟ بے شک ان کے پاس 92 جو ہے وہ اراکین ہیں اور 70 کچھ کا نمبر ان کو ریکوائرڈ ہے. تو میرے خیال سے اس نمبر کو، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اب بہت کچھ ہوگا. یہ آنے والے دنوں میں اتنی سموتھ ٹرانزیشن، یہ جیسے پی ٹی آئی سوچ رہی ہے ویسے چیزیں ہوتی بھی مجھے دکھائی کم از کم نہیں دیکھ رہی. میں سیاست کا طالب علم ہوں، ابھی بھی مجھے سیکھنے کی بہت گنجائش ہے، لیکن میں نے ایک وقت جو ہے وہ سیاست کو دیا ہے، اپنی زندگی کا ایک حصہ دیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا اتنی بآسانی سے عمران خان صاحب اپنا ہدف اچیو کر لیں گے. اپنی ہی وکٹ خود گرا دی، اور پھر اگر کل ان کے پاس حکومت نہ رہی تو پھر اس کا الزام بھی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پر لگا دینا. خودکش حملہ خود کریں، ٹھیک ہے، اور جو خودکش حملے میں جو خودکش حملہ آور ہوتا ہے وہ تو مر جاتا ہے. اگر وہ مر جائے تو کہے جی کہ یہ تو مجھے فلاں نے جناب مار دیا، مارا آپ نے خود کو خود ہے جی، کسی نے نہیں مارا. تو پنجاب کی اسمبلی جس طرح تحلیل کی، جس طرح خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کی، اسی طرح آپ اپنی حکومت سے بظاہر یہ جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا مزید چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن علیمہ خانم نے ڈومینیٹ کیا ہے اس معاملے کے اندر، کم از کم عمران خان صاحب کے فیصلے کی حد تک. پارٹی کے اندر لوگ محتاط ہیں جی، اس پر کھل کر بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن کہہ رہے ہیں جی کیونکہ عمران خان کا فیصلہ ہے تو ہمیں قبول ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہمیں قبول ہے. تو قبول کی لوگوں کو صرف زبانی اوپر سے قبول ہے، دل سے فیصلہ قبول نہیں کر رہے. علی امین اب کیا کرتے ہیں یہ اگلے 2-4 دن انتہائی اہم ہے. بہرحال یہی میں نے سوچا کہ آپ کو ایڈیشنلی ایک ولاگ ریکارڈ کر کے اپنے خیالات کا اظہار آپ کے ساتھ ضرور کروں، اپنے خیالات آپ تک پہنچاؤں. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، کیونکہ اگلے 2-4 دن تو یہی معاملہ چلنا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.